وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون؟ وقال تعالی هل يستوي الأعمى والبصير؟ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام اور عزیز نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعہ میں کچھ باتیں تعلیم سے متعلق عرض کی گئی تھی۔ اسلام میں تعلیم کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اور مکہ المکرمہ کے اندر عرب کی سرزمین میں جو لوگ پڑھے لکھے تھے ان کو بہت اونچی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم میں مدرسہ کھولا تھا، یعنی جمع ہو جاتے تھے لوگ، وہاں تعلیم ہوتی تھی، سکھایا جاتا تھا، بتایا جاتا تھا دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں۔ اور پھر جب وہاں سے نکلے مدینۃ المنورہ آئے تو وہاں باقاعدہ مدرسے کا آغاز کیا گیا۔ ایک صفہ کا چبوترا بنایا گیا، اصحاب صفہ یعنی اس پہ رہنے والے صحابہ اس چبوترے پہ رہتے تھے، وہیں پر کھاتے پیتے، وہیں پر آرام کرتے، وقت پر نماز پڑھ لیتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ وہ اسلام کا پہلا باقاعدہ مدرسہ تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد جب تعمیر فرمائی تو مسجد کے ساتھ ساتھ مدرسے کی تعمیر بھی فرمائی۔ علماء فرماتے ہیں کہ مساجد اللہ کے گھر ہیں تو مدارس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم پر بہت زور دیا، یہاں تک کہ ایک موقع پر کچھ کفار و مشرکین پکڑے گئے تھے، ایک جنگ کے موقع پر گرفتار کیا گیا تھا، تو اس وقت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے کچھ لے کر ان کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ مسلمانوں کی مالی حالت کمزور ہے، تو اس اعتبار سے حضرت ابوبکر نے مشورہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ ان سے کچھ درہم وغیرہ، کچھ پیسہ وغیرہ لے کر ان کو چھوڑ دیا گیا تھا، کچھ لوگ بچ گئے تھے۔ تو اس وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جس میں کون کون پڑھے لکھے ہیں، تو چند لوگوں نے اپنا نام پیش کیا کفار و مشرکین میں سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دیکھو صحابہ کرام کے بچوں کو اور صحابہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو پڑھاؤ، ان کو سکھاؤ، یہ تمہارے روپیے اور پیسے کے بدلے میں ہوگا، اور تمہیں رہا کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنے صحابہ کے بچوں کو تعلیم دلا کر ان کو چھوڑ دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم پر اسلام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ زور دیا ہے، اور تعلیم جس بندے کے پاس، جس کے پاس بھی تعلیم ہوتی ہے تو تعلیم کی وجہ سے وہ بندہ بہت زیادہ ترقی کر سکتا ہے، اور ترقی کر بھی رہا ہے۔ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ جس کسی کے پاس بھی تعلیم ہے، پڑھا لکھا ہے، چاہے وہ دنیاوی لائن سے ہو چاہے وہ دینی لائن سے ہو، چاہے جس لائن سے بھی پڑھا لکھا ہے، اس میں وہ ترقی کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ اور اس کے مثالیں
نبی کریم صلی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیے ہیں۔ ایک مثال آپ نے فرمائی، اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ بھلا بتاؤ پڑھا لکھا اور نہیں پڑھا لکھا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک پڑھا لکھا ہے، ایک ان پڑھ ہے، ایک عالم ہے، ایک جاہل ہے، دونوں کا مقام ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ صورت شکل میں، ہائٹ میں کچھ مل سکتے ہیں، لیکن علم کے اعتبار سے دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اور ایک مثال دی، هل يستوي الأعمى والبصير، آنکھ والا اور نابینا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ پوچھ رہے ہیں بتاؤ دو برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، اس وجہ سے کہ نابینا آدمی کو کچھ پتہ نہیں سامنے کیا ہے، کلر کا پتہ نہیں، راستے کا پتہ نہیں، سفید اور کالے میں فرق نہیں کر سکتا، اور اس کو نہیں معلوم کہ کیا چیز ہے سامنے۔ جو پڑھا لکھا ہوتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے، آنکھ والا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ نابینا آدمی کا، وہ نابینا آدمی اس زمانے میں غار کے اندر چلا گیا تھا، بارش کی ہونے کی وجہ سے جنگل میں تیز ہوا آئی، آندھی آئی، تو ایک آدمی اس میں بینا تھا، آنکھ والا تھا، ایک نابینا تھا، دونوں سفر کر رہے تھے۔ تو آندھی سے بچنے کے لیے اندر چلے گئے، غار کے اندر، پہاڑ کے اندر چلے گئے۔ جب اس کے اندر چلے گئے تو وہاں دیکھا کہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اب رات گزارنی تھی تو رات انہوں نے گزاری اس میں۔ اب جیسے جیسے رات ختم ہوئی، روشنیاں دکھنے لگی، تو وہ بندہ جو نابینا تھا تو ہاتھ میں کوئی چیز پکڑا ہوا تھا، تو اس بینا آدمی نے دیکھ لیا، تو اس میں دیکھتے ہی کہا کہ سانپ ہے تمہارے ہاتھ میں جو پکڑ رکھا ہے تم نے، وہ بھی زہریلا سانپ ہے۔ اور نابینا آدمی نے بڑی طاقت سے اس کو دبا رکھا تھا، چھوڑ نہیں رہا تھا۔ تو اس آدمی نے سمجھایا بھائی دیکھو وہ سانپ ہے، اس وقت میں وہ سردی کی شدت کی وجہ سے ٹھٹر گیا ہے، جب گرمی آ جائے گی تو وہ دوبارہ اس میں جان آ جائے گی، انگڑائی لے گا، اپنے آپ کو کسی کے قبضے میں پائے گا تو ڈس دے گا، تمہیں ہلاک کر دے گا، چھوڑ دو اس کو۔ وہ نابینا آدمی نے کہا کہ نہیں، یہ تو کوئی اچھی چیز ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے نعمت کے طور پر مجھے دی ہے۔ اس کے اوپر ہاتھ پھرا کے کہنے لگا کہ دیکھو کتنی چکنی ہے یہ چیز، کتنی چکنی ہے، کتنی اچھی ہے، نرم ملائم ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے وہ چیز دی ہے، تم حسد کر رہے ہو مجھ سے، اور میں جیسے ہی پھینک دوں گا تم اس کو اٹھا لو گے، نہیں چھوڑوں گا اس کو۔ سمجھایا، بار بار سمجھایا۔ پھر وہ غار سے نکل کے جانے لگے، راستے میں ایک آدمی ملا، اس کو بھی بولا کہ بھائی دیکھو یہ آدمی اپنے ہاتھ میں سانپ پکڑ کے چل رہا ہے، اور اس کو سمجھا رہا ہوں تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو وہ آدمی نے کہا بھائی چھوڑ دے اس کو، سانپ ہے تیرے ہاتھ میں۔ تو اس نے کہا تم دونوں ایک ہو گئے، مجھے اکیلے کر دیا تم نے۔ حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی ایسی شے مجھے دیے ہیں جو بڑی قیمتی ہے، بڑی قیمتی ہے اور بڑی پیسے کی چیز ہے وہ، اور اچھی چیز ہے۔ پھر ہاتھ پھرایا، اس نے کہا دیکھو کتنی اچھی ہے اور کتنی نرم ہے اور کتنی چکنی ہے، سانپ تو چکنا ہوتا نا۔ تو کہا کہ بھائی دیکھو اگر آپ اب اس وقت میں چھوڑتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں تو تمہارا میرا راستہ الگ الگ ہو جائے گا، میں چلا جاؤں گا۔ ایک تو تمہیں بھی ڈسے گا، اب ڈسے گا تو تم ناچو گے، اچھلو گے، کودو گے، اور میرے طرف آؤ گے مجھے پکڑو گے تو مجھے بھی ڈسنے کا اندیشہ ہے، اس لیے تمہارا راستہ الگ میرا راستہ الگ ہو جائے گا، سن لو۔ تو اس نابینا آدمی نے کہا کوئی فکر نہیں، میں اپنی چیز نہیں چھوڑوں گا، یہ اللہ کی طرف سے نعمت کے طور پر مجھے ملی ہے۔ یہ بینا تو دیکھ رہا ہے اس کو، نابینا نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن دل میں یہ سمجھ رہا ہے کہ چیز بڑی قیمتی ہے۔ تو آخر کار وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔
جیسے دھوپ تیز ہوئی گرمی آئی، گرمی جب آئی تو وہ ٹھٹر گیا ہوا جو سانپ تھا اس کے اندر تھوڑا سا گرمی محسوس ہوئی تو اس نے انگڑائی لی تو دیکھا کہ میں اپنے آپ کو دوسرے کے قبضے میں پاتا ہوں، تو اس سانپ نے بڑی تیزی کے ساتھ اس آدمی کو ڈسا، وہیں پر وہ مر گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے نابینا اور بینا آدمی میں فرق ایسا ہوتا ہے۔ نابینا آدمی کے مدرسہ تھا ایک جگہ، اور کسی نے آواز لگائی کہ ہاتھی آیا، ہاتھی آیا، ہاتھی آیا۔ اب نابینا آدمی کو بھی شوق ہوا کہ ہاتھی کو دیکھیں گے۔ حضرت مالک بن دینار غالباً ان کا واقعہ ہے، وہ پڑھنے کے لیے مدرسے میں گئے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ ہاتھی آیا، ہاتھی آیا۔ سب بچے کلاس میں سے اپنے استاد سے اجازت لے کر اس ہاتھی کو دیکھنے کے لیے گئے، اور وہاں پر سعودی کے اندر ہاتھی نہیں ہوتا، اونٹ تو ہوتا ہے مگر ہاتھی نہیں ہوتا۔ تو جا کر دیکھ کر آئے تو وہ مالک بن دینار بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ہمارے مدرسے کے بچے ہیں، وہ بچوں کو نصیحتاً کہہ رہا ہوں کہ مالک بن دینار وہیں پر بیٹھے رہے، بچے واپس آ گئے۔ تو استاد نے پوچھا کہ بیٹا تم کیوں نہیں گئے؟ کہا مول صاحب میں پڑھنے کے لیے آیا، میں ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں آیا، میں یہاں پہ بولے ہاتھی آتا رہتا جاتے رہتا، میرے کو مطلب نہیں ہے۔ تو وہ وہیں بیٹھے رہے، نہیں گئے۔ دوسرے بچے جا کے دیکھ کے آئے تو وہاں ایک سوئی سے پڑھے تو بعد میں چل کر مالک بن دینار بنے، جن کا نام بار بار لیتے ہیں، زبان پر آتا ہے، اتنے بڑے عالم بنے۔ تو لوگوں میں شور مچا کہ ہاتھی آیا، ہاتھی آیا، تو نابینا لوگ بھی گئے، جا کر ہاتھی کو دیکھنے کے لیے دیکھ کر آئے۔ اب دیکھتے کیا، نابینا آدمی کیسا دیکھتا ہے؟ آنکھوں سے تو نہیں دیکھتا، ہاتھ اس پر پھراتا ہے، ہاتھ پھرا کر دیکھتا ہے۔ اور وہ چند ساتھی تھے، ان لوگوں نے ہاتھی کو دیکھا اور آ کر استاد کے سامنے بیٹھ گئے۔ تو استاد نے پوچھا کہ ہاتھی کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں دیکھا ہے۔ کیا دیکھا، کیسا ہوتا ہے ہاتھی؟ تو اس میں سے ایک نابینا بچے نے کہا کہ مولانا ہاتھی بالکل لمبا کھمبے کی طرح ہوتا ہے۔ پھر دوسرے سے پوچھا کہ بھئی تم بتاؤ ہاتھی کیسا ہوتا ہے؟ دوسرا آدمی نے کیا ہے، بالکل جیسے گول پیرپا ہوتا ہے نا، جیسے گھڑا ہوتا ہے، گھڑے کی طرح ہوتا ہے گول۔ اب تیسرے بچے سے پوچھا کہ بیٹا تم بتاؤ کیسا ہوتا ہے؟ تو اس تیسرے بچے نے کہا کہ مول صاحب وہ سوپ ہوتا نا، سوپ جیسے پچھڑتے ہیں، وہ سوپ کے ویسا ہوتا ہے۔ پھر پوچھا چوتھے آدمی سے کہ بیٹا تم بتاؤ کیسا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا ایسے ٹیڑھے سے تھا، گول تھا، ٹیڑھا تھا۔ تو ہوا یوں تھا کہ وہ نابینا بچوں نے ہاتھی کے اوپر ہاتھ رکھا تھا۔ جس لڑکے نے پیر پر ہاتھ رکھا تو اس نے آ کر کہا کہ مولانا ہاتھی کھمبے کی طرح لمبا ہوتا ہے۔ اس کو دکھا تو نہیں تھا، اپنے ہاتھ سے دیکھا اس نے۔ پھر وہ آدمی جس نے کہا گول گھڑے کی طرح ہوتا ہے، تو اس کا ہاتھ اس کے پیٹ پر پڑا تھا، تو اس نے کہا گول ہوتا ہے۔ تیسرا جو لڑکا تھا اس سے پوچھا کہ بھئی تم نے جو دیکھا ہے وہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ سوپ کی طرح سے ہوتا ہے، چوڑا سا۔ تو اس کا ہاتھ پڑا تھا اس کی کان پر، تو کان پر ہاتھ پڑا تو اس نے اس کو ٹٹول کر دیکھا تو اس کو سوپ کے ویسا لگا، تو اس نے آ کر استاد سے بیان کیا کہ سوپ کے ویسا ہوتا ہے۔ چوتھا آدمی تھا، اس نے سونڈ بہت تھی نا، اس کی سونڈ پر ہاتھ رکھا تھا۔ جب سونڈ پر ہاتھ رکھا تو وہاں دیکھا کہ وہ گول ہے، تو اس نے آ کر کہا گول سی ہوتا ہے ہاتھی۔ ہاتھی نہ کھمبے جیسا ہوتا، نہ گھڑے جیسا ہوتا، نہ سوپ جیسا ہوتا، نہ گول لمبا جیسا ہوتا ہے سونڈ کی طرح سے۔ وہ سب کا مجموعہ مل کر وہ ہاتھی ہوتا ہے۔ تو نابینا آدمی نے جب دیکھا تو جس چیز پر ہاتھ رکھا اس نے وہ بیان کر دیا۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ هل يستوي الأعمى والبصير، بھلا بتاؤ کہ نابینا آدمی اور بینا آدمی، موٹے الفاظ میں اندھا آدمی اور آنکھ والا آدمی دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے دونوں۔ اللہ نے اور ایک مثال دی قرآن کریم میں، هل يستوي الظلمات والنور، کہ اللہ نے فرمایا کہ بھلا بتاؤ روشنی اور تاریکی دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ روشنی اور تاریکی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔
هل يستوي الظلمات والنور، کہ ظلمات تاریکی کو کہتے ہیں، نور روشنی کو کہتے ہیں۔ جب سورج نکلے گا اندھیرا چھٹ جائے گا، جب اندھیرا آ جائے گا تو روشنی چھٹ جائے گی۔ تو ویسے ہی انسان کا معاملہ ہے، جو پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ پڑھنے کی وجہ سے، علم حاصل کرنے کی وجہ سے، علم کا نور، علم کی روشنی اس کو ملنے کی وجہ سے دوسروں پر سبقت کرتا ہے، دوسروں سے اونچا ہو جاتا ہے۔ جاہل کے سامنے اس کا ایک مقام ہوتا ہے، اس کو معلومات ہوتے ہیں۔ آدمی پڑھا لکھا جو ہوتا ہے اس کے پاس جاتا نا، بھی ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کے پاس علاج کرانے جاتا ہے، وکیل کے پاس جاتا ہے کہ کچھ معلومات کرنے کے لیے دفعات کیا ہیں، قانونی اعتبار سے جو پیچیدگیاں ہیں کیا ہو سکتی ہیں معلوم کرنے جاتا ہے۔ دینی مسائل پوچھنا ہے تو علماء کے پاس آتے ہیں۔ اور آج کل بعض لوگ تو بڑے بغیر پڑھے لکھے بھی مسائل بیان کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہے، تھوڑا پڑھ لیے تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ آدمی جب ڈاکٹری لائن سے کئی ایک معلومات حاصل کر لیتا ہے تو بھی اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر نہیں لکھتا، اپنے آپ کو ڈاکٹر نہیں بولتا، اس کے بارے میں تقریریں شروع نہیں کرتا۔ لیکن یہ اسلام کے بارے میں تھوڑے مسائل معلوم ہو گئے تو تقریریں شروع کر دیتا، یہ مسئلہ ایسا ہے، یہ مسئلہ ایسا ہے۔ جبکہ علماء کرام 6 سال 8 10 سال مدارس کے اندر اپنا وقت لگاتے ہیں، وقت لگا کے پڑھتے ہیں، رات بھر پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد علم حاصل کرتے ہیں، تب جا کے وہ عالم بنتے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ہارون رشید کے زمانے میں اس بادشاہ نے کیا کیا، ایک بہت بڑا مدرسہ قائم کیا۔ مدرسہ قائم کر کے اسلام کی تعلیم عام ہو، قرآن کی تعلیم عام ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بتایا ہوا طریقہ ہے سب کی زندگیوں میں آ جائے، اس کے لیے اس نے مدرسہ کھولا۔ جب مدرسہ کھولا تو اس کے اندر بچے آتے گئے، پڑھتے گئے۔ اسے ایک دن خیال آیا بادشاہ کو، ہارون رشید کو، اس نے اپنے ساتھ لاؤ لشکر کو لیا، اپنے وزراء کو ساتھ میں لیا، ساتھ میں لے کر کہا کہ چلو جا کر اپنے مدرسے کا معائنہ کرتے ہیں۔ مدرسے کا معائنہ کرنے کے لیے گیا۔ جیسے ہی گیا تو دیکھا کہ ایک صاحب ہیں طالب علم، وہاں پر کتاب کھلی ہوئی جناب سو رہے ہیں۔ اور تو دیکھا کہ کتاب کھلی ہوئی جناب سو رہے ہیں، تو اس نے اٹھا کر پوچھا بیٹا کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو کہا کہ نہیں، میرے بھائی جو ہے نا وہ عالم ہے، میں بھی عالم بننا چاہ رہا ہوں۔ تو پھر اور ایک جگہ گئے، وہاں دیکھا کہ 2-4 بچے بیٹھے ہوئے، کتابیں کھلی، آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، وہاں پہ ہنسی مذاق ہو رہا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا ان سے بیٹا تم لوگ کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے گاؤں کا، اپنے علاقے کا امام بننا چاہتا ہوں۔ اور ایک سے پوچھا تو اس نے کہا میں اپنے علاقے کا خطیب بننا چاہتا ہوں۔ اور اس سے پوچھا تو کہا کہ میں ایک مدرس بننا چاہتا ہوں۔ پھر اور کئی بچوں سے ملاقاتیں ہوئی، ہر بچہ دنیاوی غرض و غایت بتاتا رہا، ہر بچہ یہی بتاتا رہا کہ میں یہ بننا چاہتا ہوں، یہ بننا چاہتا ہوں، یہ بننا چاہتا ہوں۔ اس سے دل میں سوچا کہ اتنا بڑا مدرسہ میں نے کھولا، ہزاروں درہم خرچ ہو رہے ہیں، اتنا پیسہ اس میں لگ رہا ہے، اور بچے کوئی سو رہے ہیں، استاد اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، کچھ بچے آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اور کوئی کسی کام میں، کوئی کسی کام میں ہے، کسی کو فکر نہیں ہے۔ اب تو اس کو بند کر دینا چاہیے، ایسا چلانے سے نہیں چلانا اچھا ہے، چھوڑ دو۔ یہ سوچ کے باہر نکل رہا تھا تو باہر کے جو دروازہ ہے مین گیٹ، اس سے پہلے ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، وہ پڑھنے میں مشغول تھا۔ بادشاہ وہاں سے گزرا تو اس نے توجہ نہیں دی، اور وہاں بادشاہ نے دیکھا کہ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے تو وہیں ٹھہر گیا، اور بادشاہ خاموش کھڑا ہوا ہے، وہ بھی پڑھنے میں مشغول ہے، کوئی توجہ نہیں دیا اس نے۔ جب توجہ نہیں دی تو ایک وزیر نے کہا بیٹا یہاں بادشاہ کھڑے ہیں، آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس بچے نے نیچے اپنا سر کیا تو اس نے کہا بادشاہ سے بتائیے کیا بات ہے، میرے پڑھنے کا حرج ہوگا، مجھے پڑھنا ہے، آپ بتائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ۔ بڑے استغنا سے، کوئی توجہ نہیں۔ آج کوئی بڑا آدمی آیا تو جی سرکار، جی سرکار، جی حضور۔ اب کوئی منسٹر آیا، اور کوئی جیسے ایم ایل اے آیا، اور کارپوریٹر آیا، چلو اس کے پیچھے بھاگ رہے۔
ہمارے مسلمان بھائیاں ماشاءاللہ کیا کہنا، ناریلا پھوڑنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے، آگے بڑھ بڑھ کے ناریل پھوڑتے ہیں۔ اور ایک صاحب کو دیکھیے آپ، قدموں پہ سر رکھے ہوئے، اور وزیر اوقاف ہیں حیدرآباد کے، چیف منسٹر کے پیراں پکڑ رہے ہیں اس کے۔ ارے وہی اللہ کے پیر پکڑو، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے اپنا سر اللہ کے قدموں پر رکھا ہو۔ اللہ کو بڑا پیار آتا ہے، جو مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ یہ دنیا کے تھوڑے سے عہدے کے خاطر، دنیا کی تھوڑی سی شہرت کے خاطر بندہ کیا کچھ کر لیتا ہے۔ چنانچہ اس بچے نے کہا بتائیے کیا بات ہے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ کہا بیٹا ذرا تو بات کرنا ہے، بولیے، بات کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ بڑے ہیں، بادشاہ ہیں آپ ماشاءاللہ، تو بیٹا تم کس لیے پڑھ رہے ہو؟ تو کہا بادشاہ سلامت، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں یہ پڑھ کر، قرآن پڑھ کر، حدیث پڑھ کر لوگوں کو تبلیغ کروں، لوگوں کے سامنے دین کی بات رکھوں، لوگوں کو اسلام میں داخل کروں، وہ مسلمان جو دین سے دور ہے ان کو دین سے قریب کروں، جو بے نمازی ہے اس کو نمازی بناؤ، جو روزہ نہیں رکھتا اس کو روزے کی ترغیب دوں، جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتا میں اس کو زکوٰۃ ادا کرنے کی ترغیب دوں، جس پر حج فرض ہوا ہے وہ حج کرنے کے لیے چلا جائے اس کی ترغیب دوں۔ میں ایک مقصد سے پڑھ رہا ہوں، میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا الحمدللہ میرا پیسہ وصول ہے۔ بادشاہ نے کہا میرا پیسہ وصول ہے، ہزاروں رکھ رہے ہیں درہم، کوئی پرواہ نہیں، ایک بچہ تو پڑھے گا تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ اس کی برکت سے میری بخشش فرما دے گا۔ چنانچہ وہی چھوٹا سا بچہ تھا، بعد میں چل کر امام غزالی بنے، امام غزالی بنے۔ پڑھنے کے معاملے میں انہماک، ایسا انہماک، نہ ادھر دیکھے نہ ادھر دیکھے، ادھر کون ہے ادھر کون ہے، کوئی مطلب نہیں اس کو، پڑھنے میں مشغول ہو جائے۔ بعض علماء کے بارے میں آتا ہے کہ اس زمانے میں جو خطوط ہوتے تھے، خطوط ان کے گھروں سے آتے تھے، وہ خط کو بغیر پڑھے گھڑے کے اندر ڈال دیتے تھے، نہیں پڑھتے تھے اس کو۔ جب مدرسے میں داخل ہو گئے تو داخل ہونے کے بعد فارغ ہو کر مدرسے سے واپس آتے تھے، اور آنے سے ایک دن پہلے بیٹھ کر سارے خطوط نیچے ڈال کر ایک ایک خط پڑھتے تھے۔ تو کسی میں لکھا ہوا ہوتا تھا آپ کے بھائی کی شادی ہوئی، کسی میں لکھا ہوا تھا آپ کی بہن کا نکاح ہو گیا ہے، کسی میں لکھا ہوا ہوتا تھا کہ آپ کے خالہ کا انتقال ہوا، آپ کے ماما کا انتقال ہوا، آپ کے دادا دنیا سے چلے گئے، اور کسی میں لکھا ہوا ہوتا کہ فلاں فلاں مسئلہ آیا، سب پڑھتے، غم کے معاملے میں تھوڑی دیر نیچے چہرہ کر لیتے اور وہ غم کرتے، پھر خوشی کے موقع پر ہر شادی ہوئی ماشاءاللہ مبارک، اور اس کے بعد گھر کو آئے تو بعض دفعے گھر کے لوگ بھی نہیں پہچان پاتے تھے کہ بچہ جا کر اتنے سال وہاں رہ کر آیا۔ ایک صحابی غالباً بایزید بستامی کوئی ہے صحابی، نام مجھے برابر یاد نہیں ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پیدا نہیں ہوئے تھے تو اس زمانے میں ان کے والد صاحب جب یہ پیٹ میں تھے تو سفر میں چلے گئے تھے، تجارتی سفر ہو یا اللہ کے راستے میں چلے گئے، سال 10 سال 20 سال 30 سال چلے جاتے تھے۔ وہ بہرحال آئے، اور آنے کے بعد گھر کو واپس آئے تو واپس آنے کے بعد گھر کی مسجد کے اندر فجر کی نماز پڑھے۔ فجر کی نماز کے پڑھنے کے بعد ایک مولانا صاحب نے بہت جاندار بیان کیا، تفسیر بیان کیا، اور لوگ آنکھوں میں آنسو تھے، بڑے ذوق سے بغیر ہلے، ذرا سا بھی سر کو جنبش نہیں کر رہے تھے، ایسا بیٹھ کر بڑے توجہ سے سن رہے تھے۔ وہ صاحب بیٹھ کر دیکھے کہ ماشاءاللہ کتنی اچھی تقریر کر رہا ہے بچہ۔ اب وہ تقریر کرنے کے بعد وہاں سے نکلے، اور نکل کر دونوں جا رہے ہیں، اور جانے کا راستہ ایک ہے، دونوں کا راستہ ایک ہے۔ اب تھوڑی دیر گزری، تھوڑا سا فرق ہوا کہ جو مولانا صاحب تھے وہ گھر میں چلے گئے، انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہ گھر میں گئے ہیں، اور اس کے بعد جو صاحب سفر سے آئے تھے وہ اپنا سامان لے کر وہ بھی اپنے گھر کے پاس گئے، جا کر کھٹکا مارا، کھٹکا مارتے ہی وہ جو بیان کیے تھے وہ باہر نکل گئے۔ باہر نکل کہا کہ کیوں ہے، کون ہے آپ، کہاں سے آئے ہیں؟ کہا میرا گھر ہے یہ آپ کا کیسا گھر ہو سکتا ہے یہ؟ ارے بھائی میرا گھر ہے یہ، آپ کون ہوتے آپ؟
دونوں میں تکرار ہونے لگی۔ تو اندر سے وہ ماں جو مولانا صاحب کی تھی اندر سے آئی، آ کر جھانک کر دیکھا، دیکھ کر کہا بیٹا یہ کوئی اور نہیں تمہارے ابو ہیں، ان کو آنے دو، تمہارے ابو ہیں ان کو آنے دو۔ کہا امی ابو ہیں میرے؟ کہاں ابو ہیں؟ کہا کیسے ابو ہوتے ہیں وہ؟ کہا ابو اس طور پہ ہوتے ہیں کہ جب میرا نکاح ہوا تھا، نکاح ہونے کے بعد میرے ساتھ اتنے دن رہے، جب تم میرے پیٹ میں تھے تو اس وقت میں یہ دینی کام سے سفر پر چلے گئے۔ اس زمانے میں کوئی ٹرنک کال نہیں تھا، کوئی موبائل نہیں تھا، کوئی خطوط کے پہنچنے کا آسان راستہ نہیں تھا، وہ لمبا عرصہ چلے گئے۔ میں ان کی آواز پہچان کر باہر آئی، اور باہر آنے کے بعد ذرا سا جھانک کر دیکھا تاکہ میں اطمینان کر لوں کہ تمہارے والد ہیں، میرے شوہر ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ وہ آپ کے شوہر ہے، بیٹا آنے دو۔ اب گھر میں آئے، آنے کے بعد اپنی بیوی سے پوچھا کہ اچھا بتاؤ کہ میں جب جا رہا تھا تم امید سے تھے لڑکا ہوا یا لڑکی ہوئی؟ تو اس خاتون نے کہا کہ میرے شوہر نامدار وہ لڑکا ہوا مجھے الحمدللہ۔ تو کہا کہاں ہے لڑکا؟ تو کہا کہ لڑکا وہی ہے جو آپ کا ہے، سامنے کھڑا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد دونوں گلے ملے، خوب روئے۔ تو کہا کہ تمہیں ایک بڑی پونجی میں دے کر گیا تھا، اتنے پیسے میں نے باندھ کر پوٹلی بنا کر دیا تھا، وہ پیسے کہاں خرچ کیے؟ تو کہا کہ خدا کی قسم میں نے اس بچے کی پڑھائی پر لگایا ہے جو آج یہ بچہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ باپ کے آنکھوں میں آنسو آئے۔ باپ نے کہا کہ آپ نے بیوی ہونے کا صحیح معنی میں حق ادا کیا۔ واقعی اس بچے کی میں نے تقریر سنی میرے اپنے بیٹے کی تو میرے آنکھوں سے بھی آنسو جانے لگے کہ اتنا پیارا بچہ ہے اور اتنی اچھی تقریر کر رہا ہے۔ میرے دل میں خیال آ رہا تھا کاش میرا بچہ ایسا ہوتا تو بہت اچھا ہوتا، یہ دل میں سوچ رہا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بچے کو میرا بچہ ہی، جو انجانے میں تھے پتہ نہیں تھا، وہ میرا بچہ ہی ہوا۔ وہ تو خوشی کا اظہار کیا، کہا کہ بیگم آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے بچے کو صحیح راستے پر لگایا، آخرت کی پونجی آپ نے بنا دی اور آخرت کا راستہ آسان کر دیا، قبر کا راستہ آسان کر دیا اور محشر کا راستہ آسان کر دیا، منکر نکیر کے سوال جواب کا راستہ آسان کر دیا، اور وہاں جنت اور دوزخ ہے تو میرے لیے جنت میں جانے کا راستہ آسان تم نے کر دیا۔ اپنے بیٹے کو، ہمارے اپنے بیٹے کو تم نے پڑھایا، پڑھا کر عالم بنایا، حافظ بنایا، اپنے وقت کا مفتی بنایا، قاضی بنایا۔ لوگ دور دراز مقامات سے آ کر اس سے فتاویٰ پوچھتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں۔ یہ تھے لوگ اس زمانے میں، اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیتے تھے اور وقف کر کے علم دین حاصل کرتے تھے، اور حاصل کر کر اپنے بچوں کو عالم بناتے تھے تاکہ آخرت کا سودا ہو جائے۔ دنیا تو آنی جانی ہے، دنیا میں بادشاہ بھی آتا ہے چلا جاتا ہے، فقیر بھی آتا ہے چلا جاتا ہے، پیسہ جو ہوتا ہے، نوٹ جو ہوتی ہے 100 روپے کی، آج بھکاری کے پاس ہے تو کل بادشاہ کے پاس ہے، بادشاہ کے جیب سے نکلی تو فقیر کے پاس آ جاتی ہے، کبھی وزیر کے پاس آ جاتی ہے، وہی نوٹ بینک میں جاتی ہے، بینک سے نکل کر کسی اور کے پاس جاتی ہے، اور وہ پیسے کا کیا حیثیت، ایسے پیسہ تو سب کے پاس ہوتا ہے، لیکن دین والا پیسہ، ایمان والا پیسہ، اور جو پونجی جو آخرت والی ہے، آخرت میں کام آنے والی ہے، وہ اگر مل سکتی ہے تو نیک اولاد کی وجہ سے مل سکتی ہے، حفاظ علماء کی وجہ سے مل سکتی ہے، مفتیان کرام کی وجہ سے مل سکتی ہے۔ وہ بچے جو انگریزی پڑھو، چاہے جو زبان پڑھتے پڑھو، لیکن اللہ کے نام کے ساتھ، رب کے نام کے ساتھ جو بچے پڑھتے ہیں، ان کے ذریعے سے وہاں کا راستہ آسان ہوتا ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ مت پڑھاؤ، پڑھاؤ، مگر اپنے دین کی حفاظت کے ساتھ پڑھاؤ۔ آج بچیوں کو جو کالجوں کے اندر پڑھایا جا رہا ہے اور مخلوط تعلیم دی جا رہی ہے، اور یہ کہہ کر ان کو پڑھایا جا رہا ہے ہماری بچی اچھا پڑھے اور اچھا پڑھ کر نام کمائے، اچھا پڑھ بھی رہی ہے، نام بدنام بھی کر رہی ہے، نام کمانا تو دور کی بات، بدنام بھی کر رہی ہے۔ کبھی کسی کے ساتھ معاشقہ چل رہا ہے، کہیں کسی کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ آپ واٹس ایپ دیکھ لیجئے، واٹس ایپ میں کتنے واقعات ایسے آ رہے ہیں جو پولیس اسٹیشنوں میں جا کر اپنا مذہب تبدیل کر کے وہ دوسروں کے ساتھ شادی کر رہے ہیں اور جا کر ان کے ساتھ مزے کر رہے ہیں۔ خدا را سوچو سمجھو، قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ماں باپ سے پوچھے گا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا،
اے مسلمانوں، اپنے آپ کو، پہلے اپنے آپ کو، اپنی آل اولاد کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یہ سوال اللہ تبارک تعالیٰ پوچھیں گے، اس لیے اپنے بچوں کی تعلیم تربیت کی فکر کرو، خالی دنیا نہ دیکھو، آخرت کے بارے میں بھی سوچو۔ دنیا تو ہر ایک کی نکل جائے گی، گزر جائے گی، لیکن وہاں کی جو زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ والی جو زندگی ہے، وہ زندگی کامیاب بن جائے، اس کی فکر کیجئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے والوں کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔